اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور گزشتہ کچھ دنوں سے گیپ تھا کلاس میں کچھ وجوہات کی بنا پر، تو امید ہے کہ ان دنوں سے آپ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا۔ ہم نے 2 رکوع مکمل کر لیے تھے سورہ بقرہ کے، آج ہم اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں آپ کو اسکرین شاٹ جو ہیں ترجمے کے وہ بھیجتی ہیں، تو آپ واٹس ایپ میں سے امیج اوپن کر لیں۔ ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے، جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اے، تو یہاں پر جو لفظ ہے یا ایہا، یہ اے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ الناس، لوگو۔ اب یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو آیت نازل فرمائی ہے اس کا آغاز ہے یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ اہل اسلام ہے یا نہیں، سب کے لیے ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، رب اور کم 2 لفظ مل کے بنا ہے ربکم۔ رب کا مطلب رب، پرورش فرمانے والا، پروردگار، کم تمہارا، الذی جس نے، خلقکم، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا مخلوق اور خلق اور خلق۔ اب یہاں پر ایک چیز خیال رکھنا ہے کہ خلق کا لفظ اور ہوتا ہے، اور خلق کا خے کے اوپر پیش ہو تو وہ خلق کا لفظ اور معنی میں ہوتا ہے۔ تو خلق، مخلوق، وہی یہی لفظ جو ہے یہ اردو کا لفظ عربی کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ خلقہ کا مطلب اس نے پیدا فرمایا، کم، تم سب کو۔ یہاں تک با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں۔ عبادت کا لفظ اردو میں ہم عبادت کا اور عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہیں سے آپ ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اعبدو کا لفظ جو ہے وہ عبد اور عبادت سے یعنی اعبدو کا معنی عبد یا عبادت سے متعلقہ ہے، تو اس طرح آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں، والذین، اور الذین، وہ جو، من، سے، قبلکم، قبل مطلب پہلے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں قبل، کم، تم سب، قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، لعل کا لفظ ہوتا ہے شاید، شاید کا معنی ہوتا ہے لعل کا، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اتنے حصے کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پوری آیت کا ایک ساتھ ترجمہ دیکھ لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ سارے انسانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی کرو، کیونکہ اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو جتنے بھی مظاہر ہیں قدرت کے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، درخت، پہاڑ، دریا،
مختلف چیزیں جو ہیں قدرتی جو مناظر ہیں لوگ اس کی بھی جو مشرک لوگ تھے وہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ اس کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب ہے وہ؟ الذی خلقکم، جس نے پیدا فرمایا تمہیں، اور یہ نہیں کہ صرف تمہیں پیدا فرمایا بلکہ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں ان کو بھی اس ہی نے پیدا فرمایا تھا۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو جیسے دوسرے عقائد ہیں مشرکانہ عقائد کے پیدا کرنے والا کوئی اور دیوتا ہوتا ہے اور جان نکالنے والا کوئی اور ہوتا ہے، رزق اور نعمتیں دینے والا کوئی اور ہوتا ہے اور سزا دینے والا کوئی اور ہوتا ہے، یہ مشرکانہ عقائد ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، اور جو تم پیدا ہوئے ہو وہ بھی اس نے ہی پیدا فرمایا ہے تمہیں بھی، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا فرمانے والا اور رب جو ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جو سب کی پرورش فرماتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پالتا ہے سب کو، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تم سب کو۔ تو جس نے پیدا فرما دیا ہے، جو مالک ہے تمہارا، تو اب یہ حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ عبادت بھی تم اسی کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تمہیں پال رہا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا خالق اور مالک اور رب کوئی اور ہے اور اس کو چھوڑ کے تم عبادت کسی اور کی کرنی شروع کر دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نکات جو ہیں وہ سمجھائے ہیں انسانیت کو کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، پالنے والا اور عبادت کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب مزید وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اتنی باتوں سے بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اور غور کرو۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان انسانوں کو کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ تم اگر ایسے سمجھ نہیں آ رہا تو پھر دیکھو، غور کرو کہ وہ تمہارا رب کون ہے۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، لیے، کم، تمہارے، ارض، زمین، فراشا، فرش سے سمجھ سکتے ہیں آپ، فراشا کا مطلب فرش سے لے سکتے ہیں، اور چونکہ فرش نیچے پیروں تلے ہوتا ہے اور پیروں کے نیچے جو چیز ہوتی ہے اس کو بچھایا جاتا ہے، تو اس لیے فراشا کا مطلب جو ہے ہمارے سامنے ترجمے میں لکھا ہوا ہے وہ بچھونا لکھا ہوا ہے، کیونکہ بچھی ہوئی ہے نا زمین، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اور سما، آسمان، بنا، عمارت۔ اب اگر زمین کو نیچے ہمارے بنایا گیا ہے، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، تو آسمان کو ہمارے اوپر بنایا گیا ہے، تو اوپر جو ہوتی ہے جو ایک طرح سے کور کرتی ہے، اگر ہم کامن سینس میں اس کو سمجھیں تو وہ عمارت ہوتی ہے جو انسان کو کور کر کے رکھتی ہے۔ تو آسمان کی مثال اللہ پاک نے کیا دی ہے کہ آسمان کو ایک عمارت کے طور پر بنایا۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا، من، سے، سما، آسمان، ماء، پانی، فَأَخْرَجَ، پھر نکالے، بِہِ، اس سے، من، سے، ثمرات، پھل کی جمع ہے لفظ ثمرات، رزق، کھانے کی چیزیں، لکم، لیے، تمہارے۔ اب وہ رب کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہی رب ہے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ یعنی اگر انسان کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ میں آ رہی تو وہ اس چیز پہ غور کر لے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو اتنے حسین طریقے سے اور اتنی حکمت کے ساتھ بنا دیا ہے۔ ہم اگر زمین کو مختلف حصوں کو گھوم پھر کے دیکھیں تو اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے، تو وہ ساری چیزیں غور کرنے کے لیے ہیں۔ اور آسمان پر اگر دیکھیں تو آسمان میں کیا کچھ ہے،
تو یہ ساری چیزیں یہ اشارہ ہے کہ زمین پہ بھی غور کرو اور آسمان پہ بھی غور کرو. تو جس نے زمین بنائی ہے اسی نے آسمان بھی بنایا ہے اور اسی نے اس آسمان سے پانی بھی برسایا ہے. پھر وہ جو پانی برستا ہے یعنی بارش ہوتی ہے تو اس بارش کی وجہ سے زمین سے پھل نکلتے ہیں. اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو پھر کھیت فصلیں باغات سارے جو وہ خشک ہو جائیں گے اور خشک سالی قحط ہو جائے گا. تو یہ رب کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان سمجھا رہے ہیں کہ وہ آسمان جو بنایا, آسمان سے پانی برسایا. پانی بارش کا جو پانی ہے وہ یہی نہیں ہے کہ بلا وجہ برسا دیا, بلکہ اس پانی کے اندر بھی اتنا فیض رکھا ہے کہ جب وہ زرخیز زمین پر برستی ہے وہی بارش, تو وہاں سے جو سبزہ اگتا ہے, پودے درخت اگتے ہیں, ان سبزے سے, پودوں سے, درختوں سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا ہوتے ہیں. اب صرف سبزہ اگر اگتا, اس میں سے پھل نہ نکلتے, کوئی کھانے کی چیز نہ نکلتی, تو کون اس کو زبردستی کہہ سکتا تھا؟ ابھی بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی پھل کا بیج یا اگائیں, کوئی پودا لگائیں, تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہمارے لگانے سے, ہماری کوشش سے, صرف ہم کوشش کریں اور وہ اس میں سے پھل آنا شروع ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس میں سے چاہتا ہے اس درخت میں سے یا پودے میں سے پھل آتا ہے. تو یہ بھی اشارہ کہ غور کرو کہ ہر پودے میں سے بھی پھل نہیں نکلتا, جس میں سے رب چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اس میں سے پھل نکال دیتا ہے تمہارے کھانے کے لیے. تو یہ نشانیاں ہیں اس رب کی جو تمہارا مالک ہے اور جس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ ساری نشانیاں ہیں. فلا پس لا نہ تجعلو تم ٹھہراؤ, للہ لی کے لیے, اللہ للہ اللہ کے لیے, اندادہ مد مقابل. مد مقابل مطلب یعنی کہ ایک طرف رب ہے, اب اس رب کو جس نے پیدا کیا, سب کچھ تخلیق کیا, ہمیں سب کچھ دیا, ہر چیز اس نے عطا کی ہے, تو اب ہم حق اس کا ہے کہ اس کی عبادت کریں. تو ہم اس رب کو چھوڑ کے کسی اور کو اس عبادت کرنا شروع کر دیں تو وہ گویا ایسے ہے کہ رب کے مد مقابل کسی کو لایا جا رہا ہے, مقابلے میں لایا جا رہا ہے کہ ساری نعمتیں تو رب کی ہیں, اللہ کی ہیں, لیکن عبادت کسی اور کی کرنی ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے, تمہیں بھی پیدا کیا, ساری کائنات کو پیدا کیا, تمہاری پرورش فرمائی, تو حق عبادت کا اسی کا ہے. اس لیے اس کے مد مقابل لا کر مت کھڑا کرو کسی کو عبادت کے لیے. وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون تم جانتے ہو. اب جو مشرکین بتوں کی یا کسی بھی چیز کی مظاہر قدرت کی جو پوجا کرتے تھے, تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں, خود ہی بنائے ہیں. کوئی پتھر کے بنائے ہیں, کوئی لکڑی کے, کوئی کسی چیز کے, مختلف چیزوں کے بنا کے جو ہم نے رکھ دیے ہیں, یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور یہ ان کے اوپر اگر ایک مکھی اور مچھر بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی ہٹانے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو نہ ہٹا سکے تو اس نے اور کیا کرنا ہے. وہ اس حقیقت کو جانتے تھے, لیکن ان کی ڈھٹائی تھی کہ بس انہوں نے اللہ کو نہیں ماننا. کیوں؟ ایک اللہ کو مانیں گے تو پھر جو ان کی اپنی ایک سلطنت انہوں نے انسانوں پر قائم کر رکھی تھی, خود ایک طرح سے خدا بن بیٹھے تھے انسانوں کی قسمت کے, تو وہ سارا جو ہے وہ نظام درم برم ہو جانا تھا. اس لیے وہ ایک رب کو ماننے سے گریز کرتے تھے, نہیں مانتے تھے, اور اپنے بتوں اور اپنے جو بھی ان کے تھے دیوتا جو بھی کہہ لیں, کیونکہ ہر مذہب کے الگ الگ نام ہوتے ہیں, تو ہر مذہب میں جو بھی ہوتا ہے انہوں نے ان کو اپنے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں الگ الگ نام دیے ہوتے ہیں. تو وہ جس کی عبادت کرتے تھے ان سب کا انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ ان کے نام پر وہ نذرانے لیتے تھے. اپنے جو بھی ان کو دنیاوی مفاد چاہیے ہوتا تھا وہ ان دیوتاؤں کے نام پہ, ان اپنے معبودوں کے نام پر لیتے تھے لوگوں سے, عوام الناس سے. تو یہ سارا نظام ان کا درہم بھرم ہو جانا تھا.
تو یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ساری نشانیاں دیکھو اپنے ارد گرد، تو پھر ان پہ غور کرو، اور تم نے جو اپنے حقیقی رب کے مقابلے میں، اپنے حقیقی معبود کے مقابلے میں جو مد مقابل بنا لیے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور تم ان کی حقیقت یعنی وہ جو تمہارے معبود ہیں جھوٹے معبود، تم ان کی حقیقت جانتے بھی ہو کہ یہ حقیقت میں معبود نہیں ہے اور مالک نہیں ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اور ان اگر تم تھے فی میں ریبن شک من سے ما جو مما اس میں سے جو نازل کیا نزلنا ہم نے نازل کیا، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے، کیونکہ جو مشرکین تھے اور کافر تھے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گھڑی ہیں اور یہ اشعار ہیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ تو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا ہے کہ اگر تمہیں جو ہم نے نازل کیا اس میں کوئی شک ہے اور تم کہتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر کیا کرو؟ نزلنا علی عبدنا، اللہ پر عبدنا، عبد بندہ، نہ ہمارا بندہ، جو کچھ نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، پس تو لے آؤ، تو لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من سے مثال ہی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے وہ ہم نے نہیں نازل کیا بلکہ کسی بندے کی تخلیق کردہ ہے، تو پھر اس کی مثال، اسی طرح کی کوئی مثال ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم بنا سکتے ہو تو۔ ودعو اور ادعو بلا لو، دعوت دے لو، شہداء گواہ، حمایتی، تمہارے، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من سے دونی سوائے اللہ، من دون اللہ کے سوا، ان اگر تم سب صادقین سچے، اگر تم سچے ہو۔ تو اب وہ جو انکار کر رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یا اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اس کام کے لیے تم چاہو تو اپنے سارے حمایتیوں کو اپنے ساتھ ملا لو، لیکن اللہ کے سوا، اللہ کی دعوت کو تم نے رد کیا نا، تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان کو دعوت دو، بلاؤ اپنے ساتھ، اور اس کلام جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا ہے۔ فَإِلَّمْ پس اگر نہ، تفعلوا تم کر سکو، اور لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، یعنی کہ جو فرمایا گیا کہ صورت بنا کے لے آؤ، تو تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، کیونکہ وہ تو ہے ہی کلام اللہ کا، تو کوئی کیسے بنا سکتا ہے اللہ کے کلام کے مقابل کوئی ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتا۔ فَاتَّقُوا پس اتقوا ڈرو، النار آگ سے، تو کیا ہے تم یہ کام نہیں کر سکو گے اس لیے اس آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ التی جو وقود ایندھن ہا اس کا، جس کا ایندھن کون ہے؟ الناس انسان، والحجارہ اور پتھر، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب یہ پتھر کون سے ہیں؟ وہ پتھر جن کی انسان پوجا کرتا ہے۔
اس وقت کا انسان جو پوجا کرتے تھے اور اس کے بعد کے بھی اور پہلے کے بھی جو جن پتھروں کی بطور معبود پوجا اور عبادت کی جاتی تھی وہ سارے پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وہ عدت وہ تیار کی گئی ہے للکافرین کے لیے کافرین کافر، وہ آگ جو ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ کافروں اور مشرکوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کے لیے بات فرمائی گئی ہے۔ اور بشیری خوشخبری ہے الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے، اور عاملو کیے الصالحات نیک عمل، اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انا کے یقیناً لہم لیے ان کے جنات باغات ہیں۔ خوشخبری کیا ہے کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا تحتی نیچے، ہا اس کے، الانہار نہریں، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ اب مسلمان اہل ایمان کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اور ساتھ میں یہ شرط بھی ہے، غور کریں آیت پر، کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور بس کہنا کوئی نہیں ماننا، عمل نیک کوئی نہیں کرنا، جو دین کے مطابق عمل ہے وہ نہیں کرنا، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر اعمال بھی اپنے نیک کر لیتے ہیں، برے اعمال چھوڑ کے نیک اعمال کر لیتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر گناہ گار مسلمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا نہیں، وہ ہمیں دیگر قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے سچے دل سے جو ایمان لے آیا، اس کے اعمال میں اگر کمی بھی ہوگی تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا، آقا علیہ السلام کی شفاعت پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اور ہر اہل ایمان آقا علیہ السلام کا امتی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ کلما جب کبھی رزقو انہیں کھلایا جاتا ہے، من سے ثمراتن کوئی ایک پھل، رزقن رزق، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل، تو اب یہ جن باغات کا ذکر کیا گیا یعنی جنت کا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے فرمائی جا رہی ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ ان باغات میں یعنی جنت میں اگر کوئی پھل کھلایا جائے گا تو وہ اس کی صورت دیکھ کر کہیں گے، قولو وہ سب کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہ جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، من سے قبل پہلے، اور اتو دیا گیا، بھی ساتھ اس کے، متشابہ ملتا جلتا۔ جب ان کو جنت میں وہ پھل دیے جائیں گے تو وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا۔ اور اللہ پاک آگے وضاحت فرماتے ہیں کہ جو انہیں پھل وہاں دیا گیا، دنیا میں جو دیا گیا، جو جنت میں دیا جائے گا، وہ صورت میں ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ اور لیے ان کے فی میں اس ازواجن جوڑے ہوں گے، مطہرہ پاکیزہ، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں، اور ہم وہ سب فیہا اس میں، خالدون وہ سب رہیں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی،
اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ جنت میں جو اہل ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت میں کیا ہوگا، اس کی تھوڑی سی نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر پہلے کافروں کا ذکر فرمایا گیا اور ان کا انجام جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اہل ایمان کا جو ان کو جزا دی جائے گی اس کا ذکر فرمایا گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے دین کی بات کرنی ہے، کسی کو دعوت دینی ہے، تو صرف یہی نہیں کہ اس کو ڈرانا ہی ڈرانا ہے، بلکہ اس کو خوشخبری بھی دینی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اخروی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ذکر کرنا ہے، تاکہ اس کو رغبت ہو کہ میں نے نیک اعمال کرنے ہیں اور اگلی زندگی، اگلی دنیا کی، اگلے جہان کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے۔ اور یہ جو ہم نے اوپر آیات پڑھی ہیں ان سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو دین کی اگر دعوت دیتے ہیں یا کسی کو سمجھاتے ہیں تو اسے اکثر ہم یہ ایک ہماری معاشرے میں ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی بات اگر کسی سے کر رہے ہیں تو ہم اگلا بندہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہماری بات نہ سنے تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں اور الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی عقل کی بات جو ہے وہ نہیں کرتے جس سے اگلے بندے کو سمجھ میں آئے، کوئی دلیل، واضح دلیل جو ہے، ٹھوس ثبوت اور دلیل نہیں دیتے، بلکہ بحث برائے بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کلام فرمایا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے دلیلیں بھی ٹھوس دینی ہیں، ایسی دلیلیں جو رد نہ کی جا سکیں۔ اور پھر اگر ہم کسی فرد کو سمجھا رہے ہیں، اگر وہ کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کو ہم اس راستے سے بچا کر صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے سامنے دونوں صورتیں وضاحت کرنی ہوں گی احسن انداز میں، کہ اگر تم غلط راستے پہ چلو گے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اور اگر تم اس غلط راستے کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کر کے صحیح راستے پر چلنا شروع کر دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا انعامات ہوں گے۔ تو اس لیے اگر ہم نے کسی کو سمجھانا ہے تو ہمیں ان آیات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے اور غصے میں آ کے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ حکمت کے ساتھ احسن انداز میں اچھے الفاظ میں سمجھانا ہے، اور عقلی دلائل کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ صرف الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ عقلی دلائل جو کسی کو سمجھ میں آ سکیں وہ استعمال کرنے ہیں، اور یہ دلائل بھی ہم نے یہ دیکھ کر دینے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بندہ ہے کیا اس کو یہ دلیل سمجھ بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ نہ ہو کہ بندہ ہو کسی اور فیلڈ کا اور ہم اس کو دلیل دے رہے ہیں کسی اور فیلڈ کی۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں، ہم اس کو سبزی والے کی مثال دیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر کسی سبزی والے کے پاس بیٹھے ہیں اس کو ہم ڈاکٹر کی ٹرمنالوجی ہے جو میڈیکل کی باتیں ہیں ان کی مثال دینا شروع کر دیں تو سبزی والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، جس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو اس کے جو اس کا اس کی ذہن کی سطح ہے، جو اس کا ماحول ہے، جو اس کی جو فیلڈ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بات سمجھانی ہے، اور ایسے ثبوت اور دلیل دینے ہیں کہ جو اس کے ذہن میں اور دل میں اتر جائے، اور ساتھ میں کچھ اس سے سوالات بھی کرنے ہیں۔ جیسے فرمایا گیا نا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر ایک صورت اس کی جیسی بنا لو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو ہم نے کچھ سوال ایسے بھی رکھنے ہیں جو اس کو سوچنے پر مجبور کریں کہ میں جو سوچ رہا ہوں کیا وہ واقعی میں صحیح سوچ رہا ہوں یا میں غلط تو نہیں سوچ رہا۔ تو ہم نے صرف سمجھانا نہیں بلکہ کچھ سوالات اس کو دینے بھی ہیں کہ وہ سوچے، غور کرے
کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے، جو وہ بات کہہ رہا ہے، وہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تقریباً آدھا رکوع آج ہم نے پڑھ لیا ہے، اور امیجز میں نے آپ کو گروپ میں پہلے ہی شیئر کر دیے ہیں، آپ اس کو دہرائیے گا، اور اگر ابھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں، آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام پاک کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پڑھنے اور پڑھانے میں جو تنگی ہے، دقت ہے، اس کو دور فرمائے، اور ہمارے سینوں کو کھولے، ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھ کر اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی، اور آگے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمل کے ساتھ دین کی صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔